بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، محترمہ فاطمہ جناح کی آج 53ویں برسی ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے ان کی تقریر کا ایک حصہ سنا جو انتخابات کے دوران انہوں نے کی تھی۔ اس وقت بھی وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہی تھی کہ اس ووٹ کے ذریعے، یہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے اور اس ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی اور ملک کے اندر پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہوگا۔ لیکن فاطمہ جناح کو انتخابات میں شکست ہوئی۔ کیا عوامل تھے، کیا نہیں تھے، آج اس پہ میں بحث کریں گے۔ اور پاکستان کی سیاست کے اندر محترمہ فاطمہ جناح کا جو کنٹریبیوشن تھا اور اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے بھارت کا، جہاں بھارتی پنجاب کے اندر مودی سرکار بھی آبی جارحیت پہ اتر آئی اور پنجاب کے حصے کا پانی راجستھان کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ذکر کریں گے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ترکی کے اندر ہوئی کہ وہ ایسی مسجد جو چرچ تھا اس کو دوبارہ مسجد کے اندر کنورٹ کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے، پوری دنیا اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ تو پاکستان کی قائد اعظم کی بہن تھیں۔ الیکشن کے اندر ایوب خان کے مقابل آ کے کھڑی ہوئیں اور اس وقت ڈھاکہ اور کراچی سے ان کو بڑی اکثریت سے کامیابی ملی۔ تو اس وقت ان کا انتخابات میں آنا ایوب خان کے مقابلے کے اندر کتنی اہمیت کا حامل تھا، اور ان کے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ کون کون شخصیات تھیں اور ان کا کیا سٹانس تھا، اور اس وقت ان کی شکست کے بعد پاکستان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ جناح کی شخصیت بہت ٹاورنگ شخصیت تھی۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پہلی زوجہ ہیں انتقال کیا ہے، تو اس کے بعد قائد اعظم مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں اکیلے رہ گئے تھے، اور بیٹی چونکہ ان کے ساتھ تھی تو وہ ان کی بیوی لے گئی تھی ساتھ ہی۔ تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا شاندار قسم کا تھا، BDS ڈاکٹر تھی ہیں بیسیکلی، دانتوں کی ڈاکٹر تھی۔ اپنی پریکٹس چھوڑ کے انہوں نے صرف بھائی کی خدمت کی ہے کیونکہ بھائی پالیٹکس میں تھے۔ 1935 کی بات ہے، اس کے بعد پھر قائد اعظم پالیٹکس میں آ گئے۔ قائد اعظم کی جو 1 سال کی ان کی ہے گورنر جنرلشپ، تقریباً 1 سال کچھ مہینوں کی، اس کے اندر فاطمہ جناح ہر جگہ قائد اعظم کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ 1 جولائی 1948 کو یہاں سے اسٹیٹ بینک کی افتتاح کرنے کے بعد کوئٹہ روانہ ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس کے بعد 11 ستمبر تک ان کے ساتھ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی دردناک کہانی لکھی ہے اس وقت کے ایڈمنسٹریشن کی۔ ہمارے ہاں نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم جو ہے نا فوج ہی پاکستان کو خراب کرتی رہی ہے، اور ایوب خان پہ آ کے ہم بات لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی، میں آپ اگر زیارت ریزیڈنسی دیکھیے تو زیارت ریزیڈنسی میں قائد اعظم اوپر والے کمرے میں رہتے تھے، نیچے خالی جگہ تھی، اور 2 بیڈ روم آپس ساتھ ہیں، ایک طرف فاطمہ رہتی تھی، ایک طرف قائد اعظم رہتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے ان کی کتاب مائی بردر جو ہے، اس کے کچھ ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ اپنی کتاب میں شائع کیے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ ایکسٹریکٹس ہیں جو ان کی کتاب سے نکال دیے گئے تھے۔ اچھا، چونکہ وہ خود سیکرٹری اطلاعات بھی رہے تھے اور سارا کچھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ تاکہ تاریخ کو میں درست کر دوں۔ تو کہتی ہے کہ اچانک میرا بھائی بہت بیمار تھا، اور وہ نیچے نہیں اس کو کیونکہ ظاہر بات ہے ٹی بی آخری سٹیج پہ آ گئی تھی، نیچے چلنے سے سانس ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اچانک کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان ملنے کے لیے آئے، اور یہ اختیار صاحب نے اس میں اس پیرا مائی بردر کا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں جائیں، آپ نیچے مت جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ دیکھنے آیا کہ میں کتنے دن اور زندہ رہوں گا۔ اچھا۔ اب لیاقت علی خان تو ڈیموکریٹک لیڈر تھا نا، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم کے زمانے میں ہی اس کی میں کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو 3 چیزیں تحفے میں ملی تھی۔ ایک پاکستان کو پاکستان کی سیکولر بیوروکریسی، دوسری پاکستان کی سیکولر فوج، اور تیسری پاکستان کی سیکولر ایلیٹ۔ یہ وہ ایلیٹ تھی کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد 1.25 سال تک یہ اس بات پر جھگڑتے رہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لفظ لکھ دیا جائے کہ یہ ملک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس، اور اس کائنات کا مالک و مختار اللہ تبارک، یہ اعلان کر دیا جائے، اس اعلان کے اوپر موومنٹ چلی، اس موومنٹ کے اندر علماء جیل میں گئے، اور وہ نقطے اٹھائے جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت کہانی مائی بردر میں اس نے لکھی ہے، جو فاطمہ جناب، کبھی لوگ دیکھا نا قائداعظم کی بہن کو ہم ایوب خان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس وقت وہ بولتی ہے اس کے خلاف غلام محمد کے خلاف، اور جس وقت بولتی ہے سلطان کے خلاف، وہ کوئی نہیں بولتا۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے 22 نکات، تو کہتے ہیں انہوں نے اعتراض لگایا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کیسے نافذ کریں، کس کا اسلام نافذ کریں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں تمام فقہوں کے علماء، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، چکڑالوی تک سارے علماء، انہوں نے 22 نکات لکھ کے بھیج دیے اور کہا کہ یہ ہیں، اور ان کے اوپر اسلام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ صحیح۔ مولانا مجاہد الحسینی یہاں آئے تھے، وہ اس گروپ کے سیکرٹری جنرل تھے، میں نے باقاعدہ انٹرویو اور دستخط جو تھے ٹی وی پہ دکھائے تھے، لیکن فاطمہ جناح کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی رسیاں کہاں سے کہاں، ان کی میں پڑھنے والی شروع سے ہی سازشیں شروع۔ آپ یہ سکندر جناح پیکٹ کی کہانی جو اس نے لکھی ہے اس طرح کی، تو فاطمہ جناح جو تھی پہلے تو سیاستدانوں سے اور بیوروکریسی سے تنگ تھی، کبھی غلام محمد آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، اور لیکن اس کی ساتھ لوگوں کے تعلق سے ایک وقت آیا تھا کہ مکمل طور پہ اپنے گھر میں بالکل چھوڑ دی تھی۔ کون راضی کرنے اس کے بعد میں بتاتا ہوں، خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے وہ صدر تھے، ایوب خان بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ خواجہ ناظم الدین الیکشن لڑے گا، خواجہ ناظم الدین کو تو میں ایک دم ڈھیر کر دوں گا، میں مجھے بھی یہاں پاکستان میں یہ بھی ہے نا، جڑا زبردست ہے یار، دا سنگ سڑے دیتے، خوبصورت، دیکھو جی جوان کیسا ہے، وہ آدھے ووٹ تو جوانی میں مل جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہر جگہ ہے، ہینڈسم بہت ہے جی، ہینڈسم ہر جگہ۔ ابھی تک بل کلنٹن کو 75% عورتوں نے جو ووٹ دیا ہے، یہ ہے جمہوریت۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ اچھا، کینیڈی کو جب ووٹ ملے ہیں تو نکسن لکھتا ہے کہ کینیڈی خوبصورت تھا، مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا اس کے مقابلے میں۔ کہتا ہے میں 12 مختلف کریمیں رات کو لگا کے سوتا تھا تاکہ میرا چہرہ کچھ خوبصورت لگے، میک اپ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی کینیڈی کے اس مقابلے میں ہار گیا۔ کینیڈی قتل ہوا، وہ خوبصورت آدمی مرا، دنیا سے گیا، تب میں جیتا۔ تو یہ جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن آنے کے بعد ایوب خان نے جب حکومت بدلی، اب ایوب خان کی حکومت بدلنے کا بھی بڑا زبردست توقع ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ایوب خان تھا، سکندر مرزا کون تھا؟ مرزا ڈپٹی کمشنر پشاور رہا تھا، بیوروکریٹ ہے، اور اس نے کہا کہ ایوب خان میرا وزیر دفاع ہے، ذوالفقار بھٹو رحمت اللہ علیہ وہ میرا پتہ نہیں وزیر پیٹرولیم ہے، اس طرح کے اس نے کیبنٹ بنائی۔ 27 تاریخ تک لوگ چلے گئے عدالت کے اندر کہ یہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت میں جسٹس منیر تھا، جس کی رپورٹ بڑی لوگ دماتے ہیں۔ جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، ایک کامیاب انقلاب جو ہے یہ ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو طاقت جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اس لیے اس کو ہم جائز کہتے ہیں۔ تو ایوب خان کہتا ہے، اس نے لکھتا فاڑنے دار کہ جس وقت اس نے یہ سوچا کہ طاقت تو میری ہے، تو سکندر مرزا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو ہم بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہینڈسم بہت ہے جی، ہینڈسم ہر جگہ۔ ابھی تک بل کلنٹن کو 75% عورتوں نے جو ووٹ دیا ہے، یہ ہے جمہوریت۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ اچھا، کینیڈی کو جب ووٹ ملے ہیں تو نکسن لکھتا ہے کہ کینیڈی خوبصورت تھا، مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا اس کے مقابلے میں۔ کہتا ہے میں 12 مختلف کریمیں رات کو لگا کے سوتا تھا تاکہ میرا چہرہ کچھ خوبصورت لگے، میک اپ کرتا تھا، اس کے باوجود بھی کینیڈی کے اس مقابلے میں ہار گیا۔ کینیڈی قتل ہوا، وہ خوبصورت آدمی مرا، دنیا سے گیا، تب میں جیتا۔ تو یہ جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن آنے کے بعد ایوب خان نے جب حکومت بدلی، اب ایوب خان کی حکومت بدلنے کا بھی بڑا زبردست توقع ہے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے مارشل لا لگا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ایوب خان تھا، سکندر مرزا کون تھا؟ مرزا ڈپٹی کمشنر پشاور رہا تھا، بیوروکریٹ ہے، اور اس نے کہا کہ ایوب خان میرا وزیر دفاع ہے، ذوالفقار بھٹو رحمت اللہ علیہ
وہ میرا پتہ نہیں وزیر پیٹرولیم ہے، اس طرح کے اس نے کیبنٹ بنائی۔ 27 تاریخ تک لوگ چلے گئے عدالت کے اندر کہ یہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت میں جسٹس منیر تھا، جس کی رپورٹ بڑی لوگ دماتے ہیں۔ جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، ایک کامیاب انقلاب جو ہے یہی اصل چیز ہوتی ہے، صحیح۔ تو طاقت جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، اس لیے اس کو ہم جائز کہتے ہیں۔ تو ایوب خان کہتا ہے، اس نے لکھتا فاٹ میں کہ جس وقت اس میں یہ سوچا کہ طاقت تو میری ہے، تو اس قدر مرزا کیا کر رہا ہے؟ اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو ہم بریک یہاں پہ لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔